اسی تنازل میں کہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، اللہ کی رضا فرمائے نہیں یار خرچہ تھوڑا کریا کرو، اور ادھر ہمارے خاندان سارا کہ نہیں ٹھوک کے کر، نہیں گاجا باجا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، اور ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ یار یہ کام نہیں کرنا، تو مجھے بتائیں کیا کریں گے؟ کہنے کو ہم بہت تیار ہیں، محب رسول، عاشق رسول، لیکن بات وہی ماننی ہے جو اپنے دل کو اچھی لگتی ہے، کہ اب نماز پڑھنا سوکھا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا آسان ہے، تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اب ڈر کوئی نہیں رہا، ہن ٹھوک کے کرو۔ لیکن باہر کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، سیاست کے اندر، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچے ہمارے بگڑ گئے ہیں۔ پرسوں میں ایک جگہ پہ تھا تو یہی بچوں کے حوالے سے بات ہوئی، یہ جنریشن ٹھیک نہیں ہے، یہ نسل ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا اس نسل کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ بچے بگڑے ہوئے ہیں، اس نسل کا مسئلہ یہ ہے اس کو ماں باپ ایسے ملے جن کی تربیت ہی نہیں ہوئی۔ یہ ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں آج کل کے دور کے، بچے نہیں بگڑے ہوئے۔ بچے تو وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ نہ ایک ذہن بنائیے، یہ صرف نماز کے اندر نہیں باقی معاملات کے اندر بھی، اور پھر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانتے وہ اللہ کے جتنے بھی مقرب کیوں نہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالعزیز بٹ حفظہ اللہ تعالی، وہ انشاءاللہ ہمیں نصیحتیں فرمائیں گے، اور آخر میں سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ ان کے خطاب سے قبل اپنے آپ کو بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دفعہ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیجیے، نعرہ تکبیر۔ نہیں، جہانگیر والے لگتا ہے تازہ دودھ مجھاں دا نہیں پیندے، ذرا زور لاؤ، اللہ کا نام لو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت محمد، محبت کے ساتھ درود پڑھیں، محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگ اور دوستو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان سے زیادہ ہمارے لیے کوئی مہربان ہستی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے بڑی بے قراری کا اظہار کیا ہے۔ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت بہت زیادہ رو رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتے کو بلایا، جناب جبریل امی کو، اور کہا جبریل مجھے پتا تو ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کس لیے رو رہے ہیں، لیکن ذرا پتہ کر کے آؤ، پوچھو تو صحیح ما یبکی کا، کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں یہاں ہمیں وہ لوگ بڑے یاد ہوتے ہیں جو ہمارے لیے روتے ہیں، غم میں، تکلیف میں، پریشانی میں، یا کسی بھی موقع پہ ہماری جدائی میں روتے ہیں۔ ہمیں نہ ان کا بڑا لحاظ ہوتا ہے، یارو میرے واسطے رویا،
وہ میرے لیے رویا ہے۔ یہ کمال ایک محبت کی علامت ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں کہے نا یار وہ تم سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا، تمہارے ساتھ اس کا کوئی بنتی نہیں ہے، جمتی نہیں ہے، کہتا نہیں یار ایسے نہیں ہو سکتا، وہ میرے لیے رویا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے لیے بھی روئے ہیں۔ یعنی کہ آپ تصور کریں میں اور آپ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس لیے رو رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن پوچھ کے تو آؤ تمہیں بھی پتہ چل جائے۔ ما یبکیک، جا کے پوچھو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت کس لیے رو رہے ہیں؟ تو جب فرشتے نے آ کر پوچھا ما یبکیک، رونے کی وجہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا امتی امتی، مجھے میری امت کی فکر بہت زیادہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہیں میری امت جہنم کے اندر نہ چلی جائے۔ یہ دنیا کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، پھر آخرت میں میدان محشر میں جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جنت میں بندہ چلے جائے جہنم میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ کو غصہ اس قدر زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کسی سے بات ہی نہیں کریں گے۔ یعنی قیامت آ چکی ہے، سب لوگ وہیں پہ ایک میدان محشر میں جمع ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، رش پڑا ہوا ہے، ساری مخلوق وہاں پہ جمع ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں کچھ لوگ جائیں گے جناب آدم علیہ السلام کے پاس کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے حساب کتاب شروع کر دے، دیکھنا کتنا بھی نکمہ طالب علم کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے فیل ہو جانا ہے، لیکن رزلٹ کی تان اسے بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے چلو یار ایک میں رہ جاؤں گا، دو میں رہ جاؤں گا، رزلٹ کا پتہ چلے میں اگلی تیاری کر لوں۔ تو لوگ جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ نا اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقک بیدیہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں سوال جواب شروع کر دیں۔ تو جناب آدم فرمائیں گے نفسی نفسی، میں بس نہ جا کے میں اللہ سے کہہ دوں کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر دے، اور اللہ اگر آگے سے یہ کہہ دے تو ادھر آ پہلے اپنا حساب دے، آ کے تو پھل کھاتا تھی چل حساب کتاب ہے نا آ جا۔ پھر جو لوگ وہاں سے مایوس ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کو جا کر بھی لوگ کہیں گے حضرت اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ جنت جہنم کے فیصلے کر دے، اب بہت پریشانی ہے، بڑی گھبراہٹ ہے، آپ اللہ سے کہیں ذرا حساب کتاب شروع ہو۔ جناب نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے نفسی نفسی، نہ بھائی نہ، ایسا نہ ہو میں اللہ کو کہوں کہ یا اللہ سوال و جواب شروع کر دے، اور اللہ کہے کہ ٹھیک ہے نوح تو پہلے آ، تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ یا اللہ میرے بچے کو معاف کر دے جب میں نے بتایا تھا تیرا بچہ مشرک ہے، تو نے کس لیے مجھے کہا تھا چل تجھ سے سوال جواب کرتے آ جا۔ ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے یار انہوں لے کے جاؤ میں گل کر لے، کہ جڑا بولے وہی کنڈا کھولے، تو بندہ کہتا اچھا تو ادھر آ تیرا حساب میں لینا پڑے، تو ادھر آ، تو آ کے حساب دے پہلے، اللہ کو غصہ بہت ہوگا اسے۔ پھر اسی روایت میں ہے کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، ان کو بھی کہیں گے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو تورات عطا فرمائی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب انبیاء میں سے ہیں، نبیوں میں آپ کا تیسرا نمبر ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں یا اللہ سوال جواب شروع کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں نفسی نفسی، میں ایسے ہی جاؤں سوال کروں، میں ایسے ہی کہہ دوں، میں کہوں کہ یا اللہ سوال جواب شروع کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے غصے میں ہے، جب میری باری آ گئی تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ موسیٰ سوال جواب کرنے ہیں نا، گناہ ثواب کا شروع کرنا ہے چکر، ادھر آ تو نے ایک بندہ مارا تھا اس کا جواب دے، او بھائی میں نہ پھنس جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے
اسے مقام محمود کہتے ہیں۔ سب سے بڑا جو رتبہ یہی ہے نبی کریم علیہ السلام کا، مقام محمود۔ ساری مخلوق پھر جائے گی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ مہربانی کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی سے جا کر کے حساب کتاب شروع کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا، آنا لہا آنا لہا، میں کہوں گا ہاں یہ میرا ہی منصب ہے، یہ میرا مقام ہے، پھر میں جاؤں گا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے میں بھی جان دے پہنتے سٹے اے نہیں کہنا یا اللہ صاحب کتاب شروع کر دے، اخر ساجدہ، میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کے میں اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سجدے میں گر جاؤں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا میں نے کبھی پہلے اتنا لمبا سجدہ کیا ہی نہیں ہوگا۔ اوتیت المحامد، پھر اللہ تعالیٰ مجھے پھر وہاں وہی نازل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی پھر میں ایسی تعریفات کروں گا جو مجھے بھی نہیں ابھی آتی، پھر اللہ کی میں تعریفات پوری کر کے دیکھوں گا، اللہ خوش ہو گیا ہے نا، اللہ پھر خوش ہو کے کہ یا محمد ارفع راسک، محمد کریم علیہ السلام میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، آپ نے تعریف کر دی میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل تو ہوتا، مانگے آپ کو کیا چاہیے، وشفا تو شفا، آپ جو سفارش کریں گے ہم قبول کر لیں گے، آج غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ تو وہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرمائیں گے، امتی امتی، یا اللہ میری امت کو تو معاف کر دے، اتنی خیر خواہی۔ پھر میدان معاشر سے آگے حوض کوثر ہے، حوض کوثر میں بھی نبی کریم علیہ السلام جام پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر عمر بھی میرے ساتھ وہیں پر ہوں گے۔ آپ علیہ السلام ان دونوں بزرگوں کو ساتھ رکھیں گے اپنے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام پانی پلائیں گے حوض کوثر کا، ایسے یہ دونوں عظیم بزرگ بھی پانی پلائیں گے۔ وہاں پر فرشتے کچھ بدعتیوں کو، کچھ نالائقوں کو دھکے مار مار کے پیچھے کریں گے نا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کی بھی فکر ہوگی، آپ فرمائیں گے من امتی امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اتنی خیر خواہی، اتنا زیادہ مہربان ہونا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتے تمہاری خوش نصیبی ہے، تمہارے پاس ایسا عظیم پیغمبر آیا ہے من انفسکم، جو تمہارے اندر سے ہی ہے، تمہاری زبان بولتے ہیں، تمہارے علاقے کے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، پریشان یہ ہو جاتے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان کی حد درجہ کوشش ہوتی ہے ہر خیر کی بات کسی کو مل جائے، کسی کا نقصان نہ ہو، اور اتنا عظیم پیغمبر ہے۔ پھر ہمارا فرض اس بارے میں کیا ہے، اس نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ویسے تو ہر پیغمبر کے لیے یہی حکم ہے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر اسی لیے بھیجا کرتے ہیں کہ اس کی بات مانی جائے، تسلیم کی جائے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کی بات مانتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے مانتے وہی ہے جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے مزاج کے مطابق بات نہیں ہے، وہاں ہم اس موضوع پہ گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ جہاں میں دیکھتا ہوں کہ میرے مزاج کے خلاف بات آ گئی ہے نا، وہاں میں آگے سے تکبر کا اظہار کر دیتا ہوں، چلو جا میں نہیں مانتا، تو ہوتا کون ہے میرے قیاد بلا۔ یہ اپنے رویے دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے، اور ہمارا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ کیا ہم نبی کریم علیہ السلام کی غیر مشروط اطاعت کرتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی صرف اطاعت نہیں کرنی، نبی کریم علیہ السلام کی غیر مشروط اطاعت کرنی ہے، صرف بات نہیں ماننی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات دل مانے پھر بھی ماننی ہے، دل نہ مانے پھر بھی ماننی ہے۔ اگر میرے حق میں ہے تو پھر بھی ماننی ہے، اگر میرے حق میں نہیں ہے تو پھر بھی ماننی ہے، پھر جا کے نجات ہونی ہے۔ اگر میرا یہ مزاج بن گیا، میری یہ عادت بن گئی، ہماری یہ سوچ بن گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی جس بات کو چاہیں گے مانیں گے، جس بات کو چاہیں گے نہیں مانیں گے،
اللہ کے بندو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت یہ کوئی نہیں کی، وہاں آ کے چونکے چنا کے نہیں کی جاتی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کمال شاعر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے عطا فرما دے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا، اس نے پوری جو خلاصہ نکالا نا شکوہ کا، جواب شکوہ کا، وہ 2 شعر ہے۔ اگر بندہ یہ 2 شعروں کو سمجھ لے اسے پورا اقبال سمجھ آ جاتا ہے۔ وکی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوہو قلم تیرے۔ اور ایک شعر میں اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار روح ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ہم نہ اپنی حالتوں پہ غور کریں، میں اور آپ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہمیں دیکھ لیں ہم سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جذباتی باتیں اور جگہ ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یہ باتیں جذباتی ہیں، لیکن جب کسی بڑی ہستی کا سامنا ہوتا ہے نا تو انسان کو پسو پڑ جاتے ایک دفعہ، کہ بڑا بندہ جب ملنے کے لیے آتا ہے نا تو بندہ اندر سے ایک دفعہ ہل جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میں تیاری ایسی کر کے جاؤں کہ ایسی میں تیاری کر کے جاؤں کہ بندہ مجھے دیکھے تو مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ آج ہم اپنی سیاست کی حالت دیکھیں، اپنی نمازوں کی حالت دیکھیں، اپنی مسجدوں کی حالت دیکھیں، اپنے جو ہے وہ کاروبار کی حالت دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں شاید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اتباع صرف نماز کے لیے ہے، یہ کوئی اتباع وغیرہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید نہ وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنی ہے تو نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھ لیا، رفع الیدین کر لیا، وہ جو اختلافی مسائل ہیں جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل کر لیا، نماز صحیح حدیث والی ہے لیکن باقی سارے کام ہی غیر حدیثوں والے۔ اللہ کے بندوں کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف نماز کے نبی ہیں؟ وہ لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس، تھوڑا بہت اس کام کو کرنے کا اتفاق ہوا دارالافتاء میں، اب بھی تھوڑا بہت کر رہا ہوں، تو عمومی طور پر لوگ ہمارے پاس طلاق کے مسائل لے کر آتے ہیں، تو میں ان سے عام طور پر یہ دریافت کہا کرتا ہوں جب وہ آتے ہیں نا تو بڑی وہ دلچسپی کا مظاہرہ کر کے، بڑے وہ اللہ والے بن کے اور بڑے پیار اور محبت سے کہتے ہیں ہمیں جی قرآن و سنت کے مطابق مسئلہ بتا دو۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صرف طلاق کا مسئلہ لے کر آئے جی قرآن و سنت کے مطابق۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش اور سوال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف نماز ہی لے کر آئے تھے؟ کیا کاروبار کا طریقہ کسی اور سے لینا ہے؟ کاروبار کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا لوگوں سے، لوگ کیا کہتے ہیں مولوی صاحب تسی ایویں گلاں کردے ہو، جھوٹ نہ بولاں گے تو کام نہیں چلنا۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب 2 بندے کاروبار کرتے ہیں جب تک سچ بولتے رہتے ہیں برکت رہتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ برکت درمیان سے چھین لیتا ہے۔ ان صدقہ وبینہ بورک لہما، اللہ کی طرف سے فرمایا 2 بندے کاروبار کرتے ہیں جب دونوں سچ بولتے ہیں، وہ چیز کا عیب صحیح بتاتا بھائی یہ چیز خراب ہے، اور بتانے والا جھوٹ نہیں بولتا، اسے کہتا ہے یار اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو 200 اور 500 کم لگا لیتا ہوں، کہتا نہیں میرے پاس پورے ہیں، میں نے کم کیوں کروا دیں۔ آپ صاحب فرماتے اس تجارت میں اللہ برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر انقادیبہ اگر دونوں جھوٹ بولے، چیز بیچنے والا دینے کے بعد عیب چھپا لے اور لینے والا کہ اللہ دی قسم میرے کو تو پیسے ہے ہی نہیں، میرے کو تو ہے ہی ہے، وہ میرے کو تو جان کا کرایہ بھی نہیں ہے گا، وہ یار یہ تو پیسے نہ کیتے میرے کرایہ ہی دے دے یار، اللہ دی قسم میرے کو ہے ہی ہے، آپ نے صاحب فرمایا ان کی برکت مٹ جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ کاروبار۔ تو وہاں بازار جا کر ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں ہم بالکل ٹھیک رہتے ہیں، اہل حدیث ہے، اہل شادی کے موقعوں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں اتباع کہاں جاتی ہے؟ وہاں ایسے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں کہ کیسی دینداری ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، صف اول میں بھی ہے، اور وہاں پر جب قاری صاحب میں کہتا ہوں آزمائش ہوتی ہے، میں نے اسی وجہ سے اپنے خاندان کے سارے نکاح پڑھانے چھوڑ دیے، ہم باز ہی نہیں کر سکے، یعنی بڑی چاہت سے، بڑی محبت سے، بڑے فخر اور بڑے مان سے کہنا کہ یار یہ کام نہ کرو۔ میں کہاں پہ گیا شاید اس کے بعد میں نے کہا میں نے آج کے بعد کوئی نکاح نہیں پڑھانا، خاندان کا نکاح تھا، بڑے وہ ناراض ہوئے، خفا ہوئے، ساری اسی بےعزتی کرا دی۔ تو میرے صرف آپ یقین مانیں وہاں گانے لگے ہوئے تھے، میں نے کہا اس کو بند کروا دو،
نہیں بند کروایا، میں اٹھ کے نا باہر نکل گیا. پھر پوچھے سے فون کیا، آپ نکاح پڑھا دے، آ کر ہم بند کروا دیتے ہیں. اب میں نے وہ مائک پکڑ کے وہ حدیث سنائی. میں نے کہا آپ یہاں برکت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا دیا کرتے تھے شادی کے موقع پر، بارک اللہ لک و بارک فیک وجمع بینکم علی خیر، اللہ تمہیں برکت نازل فرمائے. میں نے کہا برکتوں کا وقت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو موقعوں پر اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں. ایک وقت جب خوشی کے وقت گاجے باجے کیے جاتے ہیں، دوسرا جب مصیبت کے وقت بینڈ ڈالا جاتا ہے نا، اس وقت اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ ساری بیسک رات تھی. تسی ہوندے کون سانو کہنا والے؟ یہ رویے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ مسلمان ہے، اس طرح کا مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام کا سامنا کر سکتا ہے؟ بات وہی نا جو اقبال رحمت اللہ نے ایک غزل، ایک ربائی لکھی فارسی. تو ابھی اقبال نے وہ اپنی کسی کتاب کے اندر وہ اقبال کی ربائی نہیں ہے. اقبال کا ایک مرید تھا، اس نے اقبال سے وہ ربائی سن لی فارسی کی. اقبال نے شاید وہ بال جبریل کے شروع میں لکھنی تھی، یا مجھے یاد نہیں آ رہا، یا بانگ درا کے شروع میں، یا زبور عجم کے شروع میں. وہ شعراء ہوتے ہیں، کلام لکھتے ہیں، خاص دوستوں کو سنا دیتے ہیں. تو اقبال کی مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اقبال کا دوست تھا، جاننے والا تھا. اس نے وہ ربائی اقبال نے سنی. وہ بندہ ادھر ڈیرہ غازی خان کا تھا، وہ لاہور سے ڈیرہ غازی خان گیا. وہ اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس نے وہ جب اس بندے نے وہ ربائی سنی فارسی، وہ فارسی کا استاد تھا، بندہ تڑپ گیا. اس کا دل ہی ہل گیا ربائی پر. اس نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا خط لکھا. اس نے کہا علامہ صاحب یہ میری جمع پونجی ہے ساری، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری کل کائنات ہے. آپ مجھ سے میری ساری جائیداد لے لے، میری دولت لے لے، یہ ربائی مجھے دے دے. میں چاہتا ہوں مرنے کے بعد میری قبر پہ ہی لکھ دیا جائے. اور اس نے اپنے وصیت کی تھی اپنے گھر والوں کو، مرنے کے بعد میرے کفن کے اندر یہ ربائی لکھ کر نہ میرے کفن میں دینا، کہ روز محشر میں اللہ کو یہ دکھا دوں گا. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ صاحب ایمان ہو، اتنی سی بھی نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہو، کیا مجال ہے وہ ربائی سنت طلب نہ جائے. وہ اقبال کے نام سے نہیں، اقبال کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے. وہ اس بندے کے نام منسوب ہوگی، حکیم تھا کوئی. اقبال نے اسے تحفہ دے دیا. اقبال نے اس کو خط میں جواب بھی لکھا کہ آپ نے جو نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا ہے نا، یہ میں آپ کو ویسے ہی دے دیتا ہوں. میں فقیر آدمی ہوں، مجھے دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، میں درویش آدمی ہوں. وہ ربائی سننے سے تعلق کو سوچے، کیا ہم اسی قابل ہیں؟ کیا نبی کریم علیہ السلام کا سامنا کر سکتے ہیں اس منہ کے ساتھ، ان نمازوں کے ساتھ، ان رویوں کے ساتھ؟ کیا نبی کریم علیہ السلام ہماری شادی پہ کہیں تشریف لے آئیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تشریف لے آئیں اندر؟ کہتے تو بڑے ہیں نا، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ. وہ جہاں پر جو بدتمیزی، طوفان بدتمیزی ہوتا ہے ہماری شادیوں پہ، جس طرح خواتین برہنہ، اور کیا کہوں اب میں، پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں، سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں. کیا کسی کی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ کہہ سکے آئیں جی آپ تشریف لائے ہیں، آئیں میری دکان پہ آئیں، ذرا آئیں، ذرا تشریف لائیں، میرے بچوں کی شادیاں نکاح پڑھا دیں؟ کیا کسی کو یہ دعویٰ کر سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آئیں جی میرے کھیت میں آ جائیں، ذرا میں آپ کو دکھاؤں میں کیسے دو نمبریاں کرتا ہوں؟ اقبال نے بھی بالکل یہی بات کہی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، در حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اقبال کہتا تو غنی از ہر دو عالم، یا اللہ تو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ من فقیر، میں تو فقیر اور ملنگ سا آدمی ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت کے دن تیرے دربار میں آنا ہے نا، تو بڑے گناہ کیے ہوں گے، تو تو مجھ سے پوچھے گا یہ گناہ کس لیے کیا ہے، اور میں تجھے کوئی عذر پیش کروں، یا اللہ یہ وجہ تھی، یا اللہ یہ وجہ تھی، تو یا اللہ مجھے معاف کر دینا. ایسا ہونا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ ہوگا بڑا گناہ گار اس امت کا، تو اس کے گناہ بڑے زیادہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کے کان کے قریب اپنا منہ مبارک کریں گے
اور اسے پوچھیں گے یہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا؟ ہاں یا اللہ سارا کچھ کیا۔ کوئی عذر شذر؟ یا اللہ کوئی نہیں، واقعی گناہ کی ہے۔ اللہ پوچھیں گے چل کوئی گالی یاد کر لے، تینوں معاف کر دئیے۔ وہ بندہ کہ یا اللہ میرے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو حدیث میں سائڈ پہ لے کے جائیں گے، لوگوں کے سامنے نہیں پوچھیں گے، سائڈ پہ لے کے جائیں گے، یہ کیا، یہ کیا، ہاں جی یا اللہ سارا کچھ کیا۔ اللہ فرمائیں گے ہن پھر اگے دس کی کریے تیرا؟ باقی سے بندہ کیا کہے گا؟ اللہ کے ایک فرما دی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان میں ہلکے سے کہیں گے کہ دنیا میں کسی نے پتہ چلن دیتا؟ یا اللہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا جا پھر آج بھی معاف کیتا، کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ اقبال یہی کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا اللہ تو دونوں جہانوں کا بادشاہ، میں فقیر، کسی جوگا نہیں۔ شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی، مجھے بات یاد آ گئی ان کی بات سے، اگر ہم دین کا کام کریں کہ کمال نہیں ہے ہمارا، یہ اس اللہ کی مہربانی ہے، اس سے ہم جیسے چوڑوں نلائکوں کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا۔ وہ رائیویڈ کے اندر ایک اجلاس تھا، وہاں کتنے بڑے بڑے علماء آتے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ انہیں جنید جمشید ایک گائک تھا، اللہ نے ہدایت دے دی، اسے اسٹیج پہ بٹھا دیا۔ وہ بندہ چپ رہا، میں علماء کو کیا خطاب کروں؟ اس کی چیخیں نکل گئی، اس نے جو جملہ بولا سب کی چیخیں نکل گئی۔ اسے کہا اللہ کے بندو دین کا کام کرو، نہیں کرو گے اللہ مجھ جیسے کنجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ اسے کہا تم کام نہیں کر رہے، اللہ نے جنید جمشید جیسے کنجر کو اپنے دین کے کام کے لیے رکھ لیا ہے۔ اللہ کے دین کو محتاج ہے، ہم تو فقیر ہیں کسی جو کے۔ اقبال یہی کہتا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو بادشاہ دونوں جہانوں کا، میں فقیر ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت کے دن تیری بارگاہ میں جب میں پیش ہو جاؤں تو پوچھے گناہ کس لیے کیے ہیں، میں عذر پیش کروں تو میری معاف کر دینا۔ در حسابم رات بینی ناگزیر، یا اللہ اگر تو نے واقعی میرا حساب لینا ہے نا، از نکاح مصطفیٰ پنہا بکیر، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے میرا حساب لینا، ان کے سامنے مجھے نہ کرنا، میری جرت نہیں ہے۔ وہ اقبال نے خود ہی کہہ دی نا، ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ آج ہماری وجہ سے دین پہ بات ہوتی، ہم اتباع نہیں صحیح کرتے۔ وہ اقبال کے پھر بار بار شعر آتے ہیں، جو مسلمان تھا اللہ کا شیدائی تھا، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ وضع میں تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ کی قسم باہر جا کے دیکھ، جس طرح کی ہماری شکلیں ہیں، جس طرح کے ہمارے کپڑے ہیں، جس طرح کا ہمارا لباس ہے، جیسا ہمارا چال چلن ہے، جیسی ہماری نمازیں ہیں نا، بے نمازی ہم لوگ ہیں، یہ تو مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے کسی مسلمان دا منڈا، اللہ کی قسمیں کسی کافر بولو جاؤ تے پتہ بھی نہ چلے مسلمان جاتا پہ کافر جاتا پہ۔ جیسی ہماری کرتوتیں ہیں نا، یہ تو مسلم معاشرے میں رہتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ ہمارے دوست یورپ کے بتاتے ہیں سلام بھی کسی کو بڑے دھیان سے کرتے، پتہ نہیں مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ تو لباس ہے، چال ڈال ہے، بس ایک کام کے اندر لکھا ہے بس نماز ہے، وہ میری پوری سنت کے مطابق ہے، میں جی اہل حدیث ہوں جی، میں جی متبع سنت ہوں، کیا ہو بھائی وہ جی میری نماز جو ہے نا وہ نبی اکرم علیہ السلام کی نماز جیسی ہے، اور باقی سارے کام کس جیسے۔ باقی نظام کون سا جمہوریت ہے، آپ دیکھیں نا اس ملک میں تماشے لگتے ہیں، ہم کرتے ہیں دیکھ کر، جمہوریت آ جائے جی، وہ جی سوشلزم آ جائے جی، وہ جی صدارتی نظام آ جائے۔ وہ علماء سے بولے سے یہ نہیں کہتے علماء بھی کہ بھائی اسلامی نظام لے آؤ، یہاں نبی کریم علیہ السلام کی بات ماننی ہے، اور بات نہ ماننے کا دیکھیں ایک سستی کوتاہی ہوتی ہے، اس میں شاید تھوڑی بہت نا ہماری گنجائش نکل آئے، جان چھوٹ جائے کہ بندہ کرے بھی اور شرمندہ بھی ہو۔ یہ جو جملے ہیں نا، چالو ہے اپنا کام کر، تو ہوتا کون ہے میرے کہنا تھا تیری عزت ہے، چل میں نہیں کرنا، ساڑھے کو نہیں ہوتا۔ کم از کم بندہ کہتا ہے یار اب شادی بیاہ پہ یہ معاملات کر رہے ہیں، کاروبار میں یہ معاملے کر رہے ہیں، اگلا بندہ آگے سے اتنے کہتا ہے اچھا یار ہماری سستی ہے، کمزوری ہے، کوتاہی ہے، ہم اصلاح کر لیں گے۔ آگے سیدھا یہ کہا چالو سے نہیں کرنا، دیکھو جو ہوں کر لیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں نا کچھ صحابہ بیٹھے تھے، ساتھ میں ایک منافق بھی تھا۔
وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے تو کل بیمینی، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا جان بوجھ کر. آپ نے فرمایا بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، اور ساٹھے کو نہیں کھاتا ہے اللہ جی. چلے جملے بڑے خطرناک ہیں. بندہ کہتا اچھا جی معذرت، غلطی ہو گئی، میرا ہاتھ ہی بایاں ہے، میں لیفٹ ہینڈر ہوں، مجھ سے دائیں سے کام نہیں ہوتا. حالانکہ یہ عذر نہیں ہے کہ مجھ سے دائیں سے کوشش کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کسی کا ہے ہی بایاں تو اس کا تو انشاءاللہ مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. تو اس صحابی فرماتے ہیں وہ بڑے تکبر سے بولا میں کو نہیں کھائی جاتی بایاں تھا مستطاعت، اور میں کو نہیں کھا دی جاتی سجیا تھا، میں کھپے نہیں کھانی کر لو جو کرنا. تو صحابی فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطاعت، کاکا ہوں تو کھا بھی نہیں سکے گا کبھی زندگی. فما غفا الا فی، صحابی فرماتے اس کے ہاتھ پہ اسی وقت فالج ہوا، ہم نے دیکھا اس بندہ ساری زندگی دائیں ہاتھ اٹھا ہی سکا. اب ہمارے نا وہ اپنے معاملات دیکھیں کہاں کہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے. کہیں جی ٹھیک ہے جی مولوی صاحب بات ٹھیک ہے، لیکن ہماری رسم و رواج ایسے اب کیا کریں. یعنی کہ رسوم و رواج اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ہو گئے. ایک ہم ان حضرات سے شکوہ کرتے ہیں جو اندھی تقلید کرتے ہیں، اور یہ بھی غلط ہے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے یونیورسٹی کے دوران پیش آیا تھا. وہاں ڈیوٹیاں لگتی تھی درس وغیرہ دینے کی. تو حج کے دنوں میں چونکہ حجاج بڑے آتے تھے تو وہاں پر جو ہماری زبان کے ہوتے تھے ان کو اکٹھا کر لینا اور ان کو جو ہے وہ کوشش کرنے کی دعوت دیں. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. اسٹیج لگا ہوا ہے، آپ آگے، میں آ گیا ہوں، مائک لگا ہوا ہے، محنت کسی کی ہے، کوشش کسی کی ہے، میں ایسے یہاں آ کے بیٹھ کے جملے بول کے چلا گیا. بڑا مشکل کام ہے. یار ذرا یاد درس ہو، یہ نبیوں کا اصل کام ہے. نبیوں کو بنے بنائے اسٹیج نہیں ملا کرتے تھے. ایسے نہیں کہ اسٹیج لگایا اشتہار چھپ گئے کہ وہ تقریر ہونی ہے. نبی یہ اصل میں نبی کام ہے کسی کو روک کے کہنا یاد رہا میری دین کی بات تو سن لو. یہ وہاں ہمیں ٹریننگ دی گئی، بہت مشکل کام تھا. تو وہاں پر بڑے بڑے عجیب و غریب تجربات ہوتے تھے. تو اب یقین وہاں پر نا ایک صاحب سے گفتگو ہوئی تو وہ ہندوستان کے تھے، حیدرآباد کے. میں درس دے رہا تھا، ظاہری بات ہے ہم نے اپنے انداز سے حج کا طریقہ بتانا تھا. تو وہ بہرحال وہ ہو جاتا ہے، بعض جذباتی لوگ ہوتے ہیں. اس وقت میرا بھی خون جوان تھا، کم از کم 23-24 سال عمر ہوگی شاید اس وقت، زیادہ نہیں، بالکل بچپنا اور جو ہے وہ کم عمری بھی اور نالائکی بھی. بات کرنے کا شاید انداز بھی صحیح نہ ہو، شروع میں جذبات بڑے غالب ہوتے ہیں اس عمر میں. تو وہاں پر بات کرتے کرتے وہ بحث شروع ہو گئی. تو بہرحال وہ بحث کے دوران وہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ لاجواب کر ہی دیتا ہے، اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، وہ نیا نیا پڑھا ہوتا ہے، چیزیں ازبر ہوتی ہیں. تو بحث کے اندر نہ کرتے کرتے ان کو بہرحال ایک مسئلے پہ آ کے نہ وہ ماننی پڑی. خاموش ہو گئے. اچھا ہم یہاں بیٹھے ہوں گے نا، فرض کریں وہاں آپ کے سامنے جو دیوار ہے نا باہر کی گیٹ کی، اتنی دور نہ نبی علیہ السلام کی قبر تھی، روزہ تھا. تو حیدرآباد کے تھے ہندوستان کے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، ساری ہم نے باتیں کر لی ہیں، اسی وقت نبی کریم علیہ السلام آ جائے، تشریف لے آئے، اور ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تشریف لے آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ میری طرف آؤ. جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائے میری طرف آؤ. کس کی طرف جاؤ گے؟ کہتا میں جواب دے رہے نہیں. میں نے کہا جواب دے. کہتا نہیں، اگر یہ کہوں گا تو پھر بھی مر جاؤں گا، یہ کہوں گا تو پھر بھی مر جاؤں گا. یہی سوال میرا اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بھی ہے. اسی تناظر میں کہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، اللہ کی طرف فرمائے نہیں یار خرچہ تھوڑا کریا کرو، اور ادھر ہمارے خاندان سارا کہ نہیں ٹھوک کے کر، نہیں گاجا باجا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا. اور ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ یار یہ کام نہیں کرنا، تو مجھے بتائیں کیا کریں گے. کہنے کو ہم بہت تیار ہیں، محب رسول، عاشق رسول، لیکن بات وہی ماننی ہے جو اپنے دل کو اچھی لگتی ہے. کہ اب نماز پڑھنا سوکھا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا آسان ہے، تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اب ڈر کوئی نہیں رہا، ہن ٹھوک کے کرو. لیکن باہر کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، سیاست کے اندر، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچے ہمارے بگڑ گئے ہیں. پرسوں میں ایک جگہ پہ تھا تو یہی بچوں کے حوالے سے بات ہوئی. یہ جنریشن ٹھیک نہیں ہے، یہ نسل ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا اس نسل کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ بچے بگڑے ہوئے ہیں، اس نسل کا مسئلہ یہ ہے اس کو ماں باپ ایسے ملے جن کی تربیت ہی نہیں ہوئی. یہ ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں آج کل کے دور کے، بچے نہیں بگڑے ہوئے. بچے تو وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں. اللہ کے بندو یہ نہ ایک ذہن بنائیے،
یہ صرف نماز کے اندر نہیں، باقی معاملات کے اندر بھی. اور پھر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانتے، وہ اللہ کے جتنے بھی مقرب کیوں نہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو پھر سزا تو ایک دفعہ دیتے ہیں. یہ جنگ احد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ مشرکین بڑی نا وہ تعداد میں آ رہے ہیں اور بڑا تیاری کر کے آ رہے ہیں. پچھلی دفعہ تیاری ان کی بھی نہیں تھی، تیاری اتنی ہماری بھی نہیں تھی، ان کی بھی نہیں تھی اتنی. میرا خیال ہے کہ ہم نا مدینہ کے اندر نا ٹھہر جاتے ہیں، ان کو آنے دیتے ہیں، ہم گلیوں میں ان پہ حملے کریں گے. تو صحابہ اکرام نے کہا نہیں جی نہیں، ہم نے تو اب جو ہے وہ لڑنا ہے. وہ صحابہ اکرام جو جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکے، ان کو تھا کہ یار ہمیں موقع ملا، ہم بھی بہادری کے جوہر دکھائیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے. تو بدر والوں کی عظمت جب سوری کے جہاد کا اتنا مقام ہے کہ ہم بھی کریں. نہیں جی آپ کریں آپ کریں، آپ پیار محبت سے کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو بعد میں صحابہ کو محسوس ہوا ہم نے ٹھیک کیا نہیں ہے، ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی نا بات ماننی چاہیے تھی، ہمیں نا تسلیم کرنا چاہیے تھا. تو قصہ مختصر ہے، جناب حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام آپس میں باتیں کر رہے تھے. آپ کے مزاج گرامی پہ ناگوار گزرا ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہی کرتے ہیں جو آپ نے کہا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام میں دیکھے چچا میرے تو پہن لیا جنگ کا لباس، اور نبی جب جنگی لباس پہن لیتے ہیں تو نبی پھر اتارا نہیں کرتے، یا نبی نہیں یا نبی کا دشمن نہیں، چلتے ہیں. اب دیکھی جائے گی. اب جن حضرات نے وہ اگر اللہ سب کو بار بار لے کے جائے مدینہ طیبہ مکہ مدینہ، تو وہاں پر آپ نے وہ بدر احد کا میدان دیکھا ہوگا. وہاں پر آپ کو ایک پہاڑی دکھائی جاتی ہوگی جو حضرات کی ہے نا، چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے درہ بھی کہہ لیتے ہیں، وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوزیشن یوں بنائی کہ پیچھے جبل احد آ گیا، اور جو ہے وہ آگے دوسری طرف خود آگے صحابہ کو تعینات کر دیا. مکہ کے مشرکین احد والی سائڈ پہ آ گئے. پیچھے سے حملے کا خطرہ تھا. جبل الرمات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی. ان سے جو ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. عفا اللہ عنہ، اللہ نے معاف کر دیا. قرآن پاک میں واضح آ گیا ان سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں نتیجہ کیا نکلا بات ماننے کا. 70 شہید ہو گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وہ صحابہ کو 50 صحابہ جو تیر انداز سے نا ان کو پہاڑ پہ نا، پہاڑی پہ چھوٹی پہاڑی پہ نا مقرر فرمایا، میں صحابہ جو مرضی ہو جائے تم لوگوں نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، بس حتی ارسل الیکم، جب تک میرا حکم نہ آئے یہاں سے ہلنا نہ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. جیسے ہی فتح عطا ہوئی وہ صحابہ جو پہاڑی پہ تعینات تھے انہوں نے ایک انسانی سوچ کے مطابق کہا کہ بھائی فتح ہو گئی الحمدللہ، اب چلتے ہیں مال غنیمت لیتے. اس وقت نا مال غنیمت کے وہ حصوں کی تقسیم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. وہ یہی ہوتا تھا کہ جس کے حصے میں جو آگے چیز وہ اسی کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے کے بعد پھر تقسیم فرما دی. گھڑ سوار کا اتنا ہے، اونٹ والے کا اتنا ہے، پیدل کا اتنا ہے، وہ ساری تقسیم اللہ نے اس کے بعد فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ صحابہ 40 نیچے اٹھائے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ جناب خالد بن ولید، عمر بن عاص رضی اللہ عنہما جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اکرمہ بن ابی جہل یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے. اب یہ دونوں بزرگ بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے ایسے کر کے مسلمانوں کو دیکھا کہ مسلمان تو نیچے آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ آپ نے نا ادھر سائڈ ایک میدان ہے وہاں کی طرف لے گئے. وہاں اگر وہ منظر سامنے نا پھر سمجھانے کا صحیح مزہ آتا ہے. وہ ایک جگہ پہ لے گئے، جیسے وہ چلے گئے ہیں جب دیکھا کہ صحابہ جو اتر گئے ہیں پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا. 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے اور بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہو گئے. اس کے بعد جب فتح جب شکست میں بدل گئی، وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی. اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا قرآن میں، احد کے بعد میں نے ان کو معاف کر دیا. اب صحابہ پر اس بارے میں تعان نہیں کیا جا سکتا. جب معافی ہو گئی ہے پھر تعان کس چیز کا؟ لیکن ایک بظاہر نقصان تو اٹھانا پڑا نا. آج ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے.
چیز کے اندر ناکام کیوں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانتے. کام بڑی ہمت والا، حوصلے والا ہے. وہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، ان کے اندر ان کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی وہیں پر تسلیمیں خم کرتی. مصور کھینچ و نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد و ادھر گردن جھکائی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ملتا اسی وقت وہ کام کر لیتے. وہ نہ دیکھتے میرے خلاف ہے، میری برادری کے خلاف ہے، میرے دوستوں کے خلاف ہے، میرے بیوی بچوں کے خلاف ہے. وہ تصور بھی نہیں تھا ان کے ہاں. صرف دو واقعات پر عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ سونے کی انگوٹھی پہن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف لے آئے. اب ان اللہ کے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سونا مرد کے لیے حرام، ان کو پتہ ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا، ایسے میں ہاتھ سے کھینچ لی انگوٹھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زور سے ایسے کر کے پھینک دی. وہ پھینک کے آپ سب ناراض ہو کر چلے گئے. تو صحابہ نے کہا کہ چلے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہوئے تھے نا، آپ جو ہے وہ اس انگوٹھی کو اٹھا لیں، یہ حرام ہے، اسے بیچ کے آپ کو فائدہ حاصل کریں. صحابہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جس چیز کو پھینکا میں اسے کبھی لوں گا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اچھا یار ٹھہر جاتے ہیں، کر لیتے ہیں، وقت گزار لیتے ہیں، کام آ جائے گی، ہمارے جیسے ہوتے ہیں. اور ایک واقعہ ہمیشہ سنت سے تعلق رکھنے کے لیے 4-5 منٹ کے لیے عرض کروں گا، بات کو ختم کرتے ہیں. قاری صاحب اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایک واقعہ بڑا اہم ہے، کسی بھی سنت کو معمولی نہ سمجھے. قاری صاحب فرما رہے تھے کہ سنت کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. زیادہ وقت اس پہ لگ گیا، صرف آخر میں جیسے انہوں نے فرمایا تو اس کے مطابق میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ سنت کو معمولی نہ سمجھیں. سنت کا لفظ آتے کہتے اچھا کوئی بات نہیں، خیر ہے، گڑی گل ہے، سنت ہی ہے، رہن دے رہے. یعنی صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے کہ ہم سے سنت رہ گئی ہے اور ہم دین کس لیے چھوڑتے ہیں. چلو کوئی نہیں، سنت ہی ہے، باجماعت نماز پڑھنا سنت ہی ہے، پڑھ لیں گے اپنی بات، اے فلاں کام سنت ہی ہے، کر لیں گے. پھر کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی تھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بڑے دلیر صحابی تھے. ان کا واقعہ تاریخی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو نا مکہ میں جب فتح شکست ہو گئی نا بدر کے بعد، تو مکہ کا ایک بہت بڑا مشرک تھا خالد الحزلی. وہ کہتے 100 بندوں کے قابو نہیں آتا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نا وہ جناب عبداللہ بن انیس کو بلایا. آپ اتنے جملہ ارشاد فرمایا کہ یار وہ یوزینی خالد الحزلی مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے. ایسے نا لونڈیاں رکھی تھی آپ سے وہ گالیاں دینے کے لیے، اور یہ مینا کے اندر نا ٹریننگ کرا رہا تھا لوگوں کو کہ میں مدینہ جاؤں گا 15-20 بندے لے کر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں معاذ اللہ سر اتار کر لے کے آؤں گا. تو فرمایا یہ مجھے بڑی تکلیف دے رہا ہے. تو صحابی نے فرمایا مرنی ما تشاء، کہیے کرنا کیا ہے. میں ایتنی براسی خالد الحزلی کا سر چاہیے مجھے، اس کو قتل کر گیا. صحابی فرماتے میں گیا، مختصر کرتے ہیں بات کو. صحابی فرماتے جیسے مجھے موقع ملا میں نے اس کا سر اتار دیا، قتل کر دیا. اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے اطلاع فرما دی. صحابی فرماتے بھی مسجد نبی کے باہر تھا، اجازت طلب کرنے والا تھا، تو وہی کے ذریعے اطلاع مل گئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افلح الوجہ، ماشاءاللہ ہمارا بندہ کامیاب ہو کے آ گیا، مبارک ہو. خالد آئے، مبارک دی. ہاں جی میں نے کام تمہیں مجھے پتہ چل گیا تم نے کر دیا، اطلاع مل گئی تھی. تو صحابی فرماتے وہاں پر نا مسجد نبی میں ایک سوٹی اتنی سی پڑی تھی، کتنے دنوں کی مٹی میں بھری اٹی ہوئی گندی سی سوٹی پڑی ہوئی تھی، مٹی میں کوئی اٹھاتا بھی نہیں تھا اسے. تو آپ نے سب سامنے خوش فرمایا عبداللہ یہ انعام لے لو. ایک لکڑی چھوٹی سی نا جو ہے وہ دے دی اسے، گندی مندی سی مٹی والی، غبار آلود، کوئی اس کو لیتا بھی اتنی سی بے کوئی پرواہ نہیں کر رہا تھا، اسے کرنا بھی ایسی. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے لے تو لی، آپ سب یہ فرما کر چلے گئے. تو صحابہ نے کہا یہ آئے گا ہی کرنا، اے کس کام دی؟ نہیں، بات لکڑی کی نہیں تھی، بات ہی جس نے دی تھی اس کی تھی. اور میرے بھائیوں بات 2 رکعتوں کی نہیں ہوتی، بات اس نے ہے جس نے کہی ہے. پیچھے ہستی بہت بڑی ہے، بات 1-2 رکعت کی نہیں ہے، 1-2 نفل کی نہیں ہے، بات مسواک کی نہیں ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی.
بات 3 دفعہ وضو کرنے کی نہیں سردی میں، بات ہے کہا کس نے؟ یہ بات کہنے والے کی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ شافعی فرماتے لکڑی مجھے دے دی تو میں نے کہا یار گندی مندی لکڑی یہ نہیں کریں گا یار، یہ کہنا انعام ہوا؟ نہیں، انعام وہ گزرا، دینے والا بہت بڑا تھا۔ شافعی فرماتے عبداللہ بن انیس کہ اللہ کے رسول دوبارہ تشریف لائے نا، میں وہیں بیٹھا رہا نماز پڑھانے کے لیے، میں نے کہا ماذا افعل بہ، حضور نے کہا میں کی کرا گا، میرے کس کام تھی؟ کہا احفظھا، عبداللہ سنبھال کے رکھیے نو، آج جو کا بھی یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے لے کے آنا، اسے دے کے میں تیری سفارش کر دوں گا۔ وہ لکڑی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے ملی ہے، تو وہ اس بات کی گارنٹی ہوئی قیامت تک اس کا وجود رہے گا۔ میں اعرفک بہا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ تیرے ساتھ ہوگی، میرے پاس لے کے آنا، میں تجھے لکڑی سے پہچان لوں گا۔ جناب عبداللہ بن انیس نے ساری زندگی اس لکڑی کو ساتھ رکھا اور مرتے وقت کفن کے اندر دفن کرایا ساتھ، کہ یہ میں حشر کے میدان میں لے کے جاؤں گا۔ اس لیے بھائیو ان کو معمولی نہ سمجھے، سستیاں ہیں، کوتاہیاں ہو جائیں نا تو شرمندگی کا اعتراف کیا کرے، کیا پتہ ہماری شرمندگی باعث نجات بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی متبع سنت بنائے اور اپنے دین کا صحیح خادم بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کیونکہ ماشاءاللہ شیخ صاحب نے بہت اچھی اور زبردست گفتگو فرمائی ہے، اللہ رب العالمین بٹ صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور کیونکہ مفتی صاحب دعوت کا بھی کام کرتے ہیں تو یہ کوئی سوالات ہیں، ان کے جوابات شیخ محترم دیں گے، اور اگر کسی بھائی کا اور سوال ہے تو وہ کھڑے ہو کے اس کے بعد سوال کر سکتا ہے۔ بھائی انشاءاللہ سوالات زیادہ ہیں، مختصر گزارشات میں کر دیتا ہوں۔ شرک کے بارے میں وضاحت فرما دے کہ شرک کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ کہ توحید ہے تین قسم کی، عام طور پر شرک کی اقسام بہت زیادہ ہے۔ تو بنیادی طور پر جو شرک ہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہوتا ہے، جو اصل بنیاد ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، شرک کی مختصر سی تعریف ہے جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دے دینا۔ اللہ کا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، جسے اللہ پسند فرماتے ہوں، جس کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہو، یا کس چیز کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہو، یا اس کے چھوڑنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعید سنائی ہو، وہ عبادت ہے۔ تو بنیادی چیز تو یہی ہے، اس میں رکوع، سجدہ، عبادت، نظر، نیاز، قول میں بھی شرک آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر سی گزارش یہی ہے کہ عبادت کو ہی رکھے۔ باقی ہمارے ہاں ایک اسماء و صفات میں شرک ہوتا ہے، وہ بڑا کم ہے الحمدللہ۔ کرنے والے کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ کسی غیر کو دے دینا، جیسے داتا گنج بخش ہے، خزانے دینے والا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر لینا، غیب کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اندر یہ شرک عام طور پر کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی بھائی، اگر ہے تو سمجھا دیں۔ کیا جو لوگ بڑی دور سے کسی کے ہاں دم کروانے آتے ہیں جو غیر مرد ہوتا ہے، کیا یہ شرک ہے؟ یہ مجھے تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ دم کے حوالے سے شاید یہ بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں عورت کا کسی غیر محرم سے دم کروانا، شاید یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اگر تو بھائی اگر ہے بھائی تو وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں دم جو ہے وہ کروانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے جو دم کرنے والا ہے وہ قرآن و سنت کا پابند ہونا چاہیے، اور دوسری بنیادی چیز دم کرنے والا ہے وہ عالم با عمل ہونا چاہیے، اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ جن چیزوں سے وہ دم کرتا ہے وہ بالکل واضح ہونی چاہیے، بالکل واضح ہونی چاہیے۔ واضح سے مراد کیا ہے کہ اونچی آواز سے پڑھ کے سنائے، قرآن ہے، حدیث ہے، یا خود کوئی کلمات صحیح ادا کرتا ہے، شرکیہ کلمات نہ ادا کرے۔ اگر یہ شرائط کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو بطور علاج اگر وہ بندہ ٹھیک ہے اس سے دم خواتین کروا سکتی ہیں، لیکن وہ دم مرد کی اس کی محرم کی موجودگی میں ہوگا۔ یہ علاج ہے، اور علاج کے لیے آپ کو پتہ ہے ہماری مائیں بہنیں ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتی ہیں
لیکن وہ ہاتھ نہیں پکڑے گا، وہ بے پردہ نہیں ہوگا، نہ وہ بے پردہ کرے گا کسی کو، نہ کسی کا چہرہ دیکھنے کو کہ چہرہ دکھاؤ، زبان دکھاؤ، پھر نہیں، پھر یہ جو ہے وہ بندہ ایک نمبر نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ یہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں جب خواتین دم کروانے کے لیے جائیں تو پھر جو ہے وہ مرد کی موجودگی میں ہو۔ اس طرح ہم یہ بھی یہی کہتے ہیں جب آپ ڈاکٹر کے پاس خواتین جائیں تو وہاں بھی ساتھ مرد ہونا چاہیے، اس میں کوئی جو ہے وہ مضائقہ نہیں ہے، خود بھی اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں۔ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، حدیث کی روشنی میں جواب دیں، حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ حدیث کے اندر جیسے نمازیں بیان ہوئی ہیں نا، شریعت کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، جو عام طور پر مردوں کا نام لے کر آتے ہیں، مردوں کو ہی مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن مراد خواتین بھی ہوتی ہیں۔ ہاں جہاں خواتین مخصوص ہوتی ہیں وہاں خواتین کے الفاظ آ جایا کرتے ہیں، صیغے آ جایا کرتے ہیں، تو یہاں پر کچھ ایسی چیز نہیں آئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد محترم ہے، اگر میں نام نہیں بھول رہا، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی فرمان ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وطر پڑھنے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیں مختلف طریقے ثابت ہے، جو بھی کر لیا جائے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اکیلا ایک وطر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اکٹھے بھی پڑھے ہیں، لیکن جب 3 اکٹھے پڑھنے ہیں درمیان میں بیٹھنا نہیں ہے، یہ بھی 2 طریقے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور طریقہ ثابت ہے، آپ علیہ السلام نے 5 اکٹھے وطر بھی پڑھے ہیں، 5 آپ علیہ السلام اس طرح پڑھے ہیں کہ 5 درمیان میں بیٹھے ہی نہیں، اور 5ویں میں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، دعائے قنوت۔ اس کا اور طریقہ ثابت ہے، آپ نے 5 اکٹھے پڑھے ہیں، وہ کس طرح پڑھے ہیں کہ چوتھے کے اندر آپ علیہ السلام بیٹھ گئے، چوتھے کے اندر بیٹھ کر آپ پھر 5ویں کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی 7 بھی اکٹھے پڑھے ہیں کہ 7 رکعت اکٹھی پڑھ دی، درمیان میں آپ بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے 9 بھی اکٹھے پڑھے ہیں۔ فطر یاد رکھیے اصل میں آخری والا ہی ہوتا ہے، وہ 7 عبادت کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، آپ ان میں سے جو بھی کر لیں انشاءاللہ تعالی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ 30ویں رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی صورت کے بعد ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں بھائی، یہ سمجھ نہیں آئی، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ کر دوبارہ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھتے، رفع الیدین مراد ہے اس سے۔ ہاں جی، جیسے ہم آپ پڑھتے ہیں 3 وطر اکٹھے پڑھتے ہیں نا تو تکبیر کہتے ہیں۔ ہاں ان کے ہاں یہ بھائیوں کے ہاں یہ مسئلہ ہے، ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ 7 مقامات ہے جہاں ہے، ان کا یہ بھی ایک مقام ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری کا یہ آپ روٹین کے مطابق پڑھیں اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ آپ دعا کریں، دوسری کا یہی ہے۔ ان کے ہاں ہدایہ کے اندر یہ چیز میں نے پڑھی ہے، وہاں لکھی ہوئی ہے، اور وہاں کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا کیا مسئلہ ہے، کچھ لوگ ان کو غلط کہتے ہیں، کچھ درست کہتے ہیں، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحابی رسول ہے، اس سے زیادہ عظمت کی کیا بات ہے، صحابی رسول ہے، کوئی ان کو غلط نہیں کہتا۔ مسئلہ ایک بنیادی بات یاد رکھ لیں جو میں نے تھوڑا بہت تاریخ کو پڑھا ہے، جس بندے نے اسلام کی خدمت کی ہے نا اس کو برا کہا جاتا ہے۔ صحابہ میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تنقید کی جاتی ہے، کس لیے؟ حدیثیں زیادہ بیان کی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو وہ برا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دور میں دوبارہ فتوحات کا آغاز ہو گیا، ان کے دور میں دوبارہ فتوحات کا آغاز ہوا ہے، جو 60-70 لاکھ مربع میل جو ہے وہ 40 لاکھ کے لگ بھگ کے قریب تھی، وہ 60-70 لاکھ مربع میل تک چلی گئی تھی، اور وہ جو علاقے فتح ہونے بند ہو گئے تھے نا ان کے دور میں شروع ہو گئے۔ صحابہ اکرام کے آپس کے اندر جو مشاجرات ہوئے، آپس میں اختلاف ہوا، وہ ان کا اختلاف نہیں تھا، وہ فساد کروانے کے لیے یہودی عبداللہ بن سبا اور اسی طرح جو ہے وہ یمن والی سائڈوں کے کچھ عیسائی اور اسی طرح جو ہے وہ مدینے کے منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی موجود تھے، انہوں نے ایک موقع تلاش کیا، انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ ہم فتنے نہیں پیدا کر پا رہے، تو انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ ہماری جو ہے وہ نا وہ جو ہماری راہ میں رکاوٹ عمر فاروق ہے، وہ جو ہے وہ ذرا ڈنڈا اچھا پھیرتے ہیں، تو وہ ان کو پہلے شہید کیا، اس کے بعد ایک پروپیگنڈا کر کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک پلاننگ کر کے دیکھا اب بھی بات نہیں بنی، جو مطلوبہ نتائج پھر بھی حاصل نہیں ہوئے، شیطانی کر کے جنگ جمل بھی کروا دی، جنگ صفین بھی کروا دی، جنگ نہروان بھی ہو گئی، اور جناب علی مرتضیٰ نے بڑی کمال انداز سے ان کو کنٹرول کیا، ان کی کوئی نہ چلنے دی، بلکہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ کس لیے گئے؟ یہ بات تھوڑی سی غور طلب ہے کہ کیپٹل سٹی تو دارالخلافہ تو یہ مدینہ طیبہ تھا، کوفہ کس لیے گئے؟
کیونکہ کوفہ فتنوں کا گھر تھا، وہاں شر شیطان بیٹھے تھے، وہاں عبداللہ بن سبا کی نسل، صحابہ کے دشمن سارے وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یہ ہماری راہ میں تو عبداللہ جو ہے وہ علی مرتضیٰ رکاوٹ کرنے والے ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا دھوکے سے. پھر اب حسن نے صلح کر لی میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نے کہا یار ہمارا مقصد تو پھر بھی پورا نہیں ہو رہا. انہیں جناب حسن کو بھی زہر دے کے جو ہے وہ شہید کر دیا، کوفہ والوں نے مارا. پھر جب دیکھا کہ جب یہ میرے معاویہ زندہ ہے، کام نہیں چل رہا، یہ اصل میں ان کا قصور ہے، خدمت ان کی دین کی اصل میں یہ ہے. باقی ایسا معاملہ کوئی بھی نہیں ہے. بلکہ اگر معاملہ ہو بھی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہو بھی، تو مجھے بتائیے بھائیوں کے درمیان کیا کچھ نہیں ہوتا. اگر تھوڑا بہت ان میں اختلاف ہو بھی جائے، اس اختلاف کے بعد وجود وہ آپس میں مہربان تھے. اگر ان کی آپس میں کوئی دشمنی ہوتی نا، تو جب یہ روم کے بادشاہ نے سیدنا علی کو خط لکھا کہ میں آپ پر حملہ کرنے والا ہوں، تو سیدنا علی نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. اس کا جواب ہمارے امیر معاویہ نے دیا، یا کلب روم کے کتے، تم یہ نہ سمجھنا ہمارا آپس میں کوئی مسئلہ ہے تو تم میرے بھائی کو تنگ کرو گے، میں اس کے ساتھ ہی. وہ ایک مسئلہ تھا جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، جو ہے وہ خون بہا لینا ہے، ان کا جو ہے وہ بدلہ لینا ہے. اس کے اندر جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی فوج کے اندر قاتلین عثمان تھے. قاتلین عثمان نے مدینے کو بالکل ایسے گھیر لیا تھا، اور وہاں پر مسجد نبی میں نمازیں وہ پڑھا رہے تھے. سیدنا عثمان غنی طبعاً نرم آدمی تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا مسئلہ ہے نا، کوئی نہیں، خیر ہے. لیکن اب کہنے میں عثمان غنی کو بھی نہیں چھوڑتے بدبخت. تو وہ ان کو شہید کیا، علی مرتضیٰ ان کو خلیفہ بنایا گیا، اور انہیں کا حق تھا. انہوں نے بڑی دور اندیشی کے ساتھ معاملات حل کیے، اور اس کے اندر ایک یہ مسئلہ تھا کہ خون بہا لیا جائے، دیت لی جائے، دیت جو ہے وہ اس کا بدلہ لیا جائے. تو وہ صحابہ کرام صرف اس معاملے کے لیے نکلے تھے. ہوا اصل میں یہ کہ جب صحابہ کرام کا آپس میں اتفاق رائے ہو گیا، نہ کوئی وردیاں ہوتی تھی اس دور میں، پتہ چلے یہ کس کا فوجی ہے کس کا فوجی نہیں ہے. جنگ جمل میں بھی یہی ہے، جنگ صفین میں بھی یہی ہوا. وہ جو باغی گروپ تھا جس کے بارے میں آپ نے عمار تقتل فی الباغیہ، تجھے باغی گروپ مارے گا. وہ باغی گروپ کون تھا؟ وہ عمر فاروق کو شہید کرنے والا تھا. یہ وہی باغی گروپ تھا جس نے عثمان غنی کو شہید کیا، جس نے علی مرتضیٰ کو شہید کیا، جنہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا. وہ کون تھے؟ یہ عبداللہ بن سبا کی نسل تھی. صحابہ کرام سادہ آدمی تھے. صحابہ کرام بھی جیسے جھوٹے خط لکھے گئے تھے، فراڈ، کہ یہ کہہ رہے ہیں جنگ کر لو، وہ کہہ رہے ہیں جنگ کر لو. بعد میں سب نے کہا آپ نے تو ایسے کیے نہیں، کوفہ میں نہیں آپ نے دیکھا. یہ وہی شریر کوفے والے تھے. مکر کے سارے خط لکھنے کے بعد آدھے سیدنا علی کی جنگ میں شامل ہوتے تھے، آدھے جناب عثمان جو ہے وہ امیر معاویہ کی فوج میں شامل ہوتے تھے. رات کو ہلا کر کے جو ہے وہ جنگ کروا دی. تو یہ ان بزرگوں کا قصور ہے کہ دین کی خدمت کی ہے. باقی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان بالکل واضح طور پر موجود ہے، یا اللہ معاویہ کو حساب و کتاب سے بچا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ اس کو ہدایت والا بنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اور آپ کے ساتھ اسلام نے اور بھی بڑی ان کے بارے میں جو ہے وہ بشیر گوئیاں فرمائی ہیں. وہ ہمیں ان کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگ سکتے ہیں. تو اچھا جی، اللہ تعالیٰ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اصل میں جو اللہ تعالیٰ سے جو وسیلہ کیا جا سکتا ہے نا، وہ 3 چیزوں کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. اللہ کی، یا اللہ تو اللہ ہے تو میرا یہ کام کر دے، تو نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے. جیسے آپ دعا میں فرماتے اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، یا اللہ تو اللہ ہے، تیری سوا کوئی معبود برحق نہیں. آیت الکرسی پڑھ لینا، وعد البجو الحی القیوم پڑھ لینا. اللہ کو اس کی ذات کا واسطہ کہ یا اللہ تیری ذات ہے. دوسرا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا وسیلہ دینا، کہ یا اللہ وسیلہ دینا، آپ نے کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کی وہ صفت تصور کر لیں. مثلا رزق چاہیے، یا اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق عطا فرما. اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے مجھے معاف کر دے. جیسا کہ سیدہ عائشہ کو آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم دعا کرو، یہ سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا کہ قدر کی رات مجھے مل جائے میں کیا کروں، تو اللہ کے نبی نے اس دعا میں سیدہ عائشہ کو اسماء و صفات کا وسیلہ دینا سکھایا. کہنا عائشہ تو کہنا اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنا انی، تو مجھے معاف کر دے. یہ دوسرا وسیلہ جائز ہے. تیسرا وسیلہ ہے نیک عمل کا وسیلہ. بندے نے کوئی نیک عمل کیا ہو جس کے بارے میں اسے بڑا ایک پرفیکٹ یقین ہو کہ یہ عمل میں نے کیا تھا تو مجھے سکون بڑا ملا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے بندے کو ہوتا ہے کہ نا یار فلاں عمل میرا قبول ہو گیا نا، میری نجات کے لیے کافی ہے.
تو اگر بندے کو یقین میں نے وہ عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے سکتا ہے. جیسا کہ وہ 3 لوگ غار کے اندر پھنس گئے تھے، میں کہا پہیے سے کوئی کام نہیں آنا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو. تو ایک نے کہا کہ یا اللہ میں نے زنا پہ قدرت برائی چھوڑ دی تھی. دوسرے نے کہا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے ماں باپ کی خدمت میں یہ کام کیا. تیسری نے کہا کہ میرا ایک ملازم تھا، اس کی اجرت تھی، وہ میں غصے سے دبا بیٹھا، وہ ناراض ہو گیا، وہ سالوں بعد آیا تو میں نے اس کے پیسے انویسٹ کر دیے تھے، جتنا پروفٹ ہوا میں نے سارا دے دیا. تو یہ نیک عمل کا وسیلہ. ہاں چوتھا وسیلہ میں نے 3 کہے تھے، کسی زندہ آدمی کی دعا کو بطور وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، مردہ نہیں، زندہ. جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بارش نہیں ہوتی مدینے میں، جناب عباس کو کہا کرتے تھے، وہ لے کے جایا کرتے تھے اور دعا کرتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، یا اللہ جب بارش نہیں ہوتی تھی نا ہم تیرے نبی کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، ذات کو نہیں، دعا کو وسیلہ بناتے تھے. یا اللہ تو پھر بارش نازل کر دیا کرتا تھا. اب نبی نہیں ہے تو یہ ہم نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، تو یا اللہ بارش نازل فرما دے، دعا کرواتے ہیں ان سے. ہم نہیں کہتے قاری صاحب میرے لیے دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے، حضرت صاحب میرے لیے دعا، ابو جی میرے لیے دعا کر دیں، امی جی میرے لیے دعا کر دیں. تو یہ نیک آدمی کو کہا جا سکتا ہے. جی مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں نہیں کی جا سکتی، اور ایسے لوگ دنیاوی باتیں کریں آسن انداز سے سمجھا دینا چاہیے کہ مسجد کاموں کے لیے نہیں بنی. آپ نے ساتھ اسلام میں تو واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے جو بندہ مسجد میں گمشدگی کا اعلان کرے اسے اللہ کرے تیری چیز نہ ملے، ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور فرمایا جو بندہ مسجد میں کاروباری باتیں کرے قولوا لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت کا بیڑا غرق کرے. فی زمانہ لوگ ناراض ہوتے ہیں نا، ان کے اچھے انداز سے سمجھائیں مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنی، مسجد اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے. آپ نے باتیں کرنی ہے تو عمر فاروق کے دور میں ایسا ہوا تھا. ویسے انہوں نے ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگ باتیں کر رہے چبوترا بنا لیا، کہتے خبردار کسی نے مسجد ایک اللہ کی تھی، یہاں تو پتہ ہے ڈاٹا ہوئے نا عمر فاروق جیسا یا دبکا بھی چلتا ہوئے. تو اب دیکھیں انہوں نے کہا پھر انہیں ایک راہ پا کر لفظ آتے ہیں، انہوں نے ایک چبوترا بنا دیا مسجد کے باہر کہ یہاں جس نے باتیں کرنی ہے نا وہاں چلا جائے. ہم نے اپنی مسجد میں بھی یہ چیز دیکھی، جیسے یہاں ہے مساجد کے معاملات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، سارے دو ساتھ ہی ہوتے تھے اور مسجد کے انتظامیہ کے ہم بھی اسی میں شامل ہیں. تو ہم نے اپنی لائبریری سے ایک بنائی، یہاں بھی ماشاءاللہ میں نے دیکھا بھائیوں نے بنائی ہے. تو ہم وہی گزارش کیا کرتے تھے پہلے کہ بھائی جس نے باتیں کرنی وہ لائبریری میں آ جائے، کم از کم کسی کی نماز وغیرہ خراب نہ ہو. پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، یہ جو ہے وہ بیٹھ کے پینا ہے. تو یہ بس بات یاد رکھیں کہ حدیث آتی ہے بڑی واضح، آپ سے فرماتے جو کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے نا وہ الٹی کر کے انگلی مار کے پانی سارا باہر پھینکے. اس سے سختی کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غلطی سے ہو جائے پھر خیر ہے، جان بوجھ کے نہ کریں. 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہو کے پانی پینے کے بارے میں جو ہے وہ 2 روایات آتی ہیں. ایک اللہ کے حبیب نے زمزم کا پانی پیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سیدنا علی نے ایک دفعہ وضو فرمایا تھا کوفہ میں اپنے دور خلافت میں، تو کھڑے ہو کے سنن نسائی کی روایت ہے کھڑے ہو کے پانی پیا تھا اور فرمانے لگے میں نے اس لیے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا جو بچا پانی تھا وہ کھڑے ہو کے پیا تھا. اب یہاں کی چیز سمجھ آتی ہے واللہ عالم بالصواب. اگر کوئی سنت کی نیت سے کر لے کوئی حرج نہیں، زمزم کا پانی اور یہ وضو کے بعد والا پانی. لیکن دیگر روایات کو جمع کر کے جو زمزم والی روایات ہے نا، وہاں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہتے وہاں نا کیچڑ بہت زیادہ تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے نہیں بیٹھے کہ وہاں پانی نہ لگ جائے کپڑوں کو. وہ کنواں تھا، کھلا ہوا تھا نا کنواں، تو ڈول سے لوگ پلاتے تھے، تو وہاں پوری جو ہے وہ زمین گیلی ہو گئی تھی. ایک روایت میں یہ الفاظ ہے. اور ایسے ہی ممکن ہے اپنا میرا اندازہ ہے کہ وضو والی جگہ کوئی پانی ہوتا ہوگا، شاید اس لیے آپ نے ساتھ اسلام نے پی لیا ہو. لیکن چونکہ آتا ہے اس لیے ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے. یہ 2 چیزیں آتی ہیں. وطر کا درست طریقہ بھائی عرض کر دیا تھا میں نے، سارے طریقے درست ہیں. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب ایک سے مشکل لفظ بولوں گا سمجھانے کی کوشش کروں گا، نہ سمجھے تو پوچھ لیں. ایک ہوتا ہے اختلاف تنوع، ایک ہوتا ہے اختلاف تضاد. شریعت کے اندر اختلاف تنوع کی گنجائش ہے کہ اختلاف تنوع یہ ہوتا ہے آپ کو کام کرنے کے نا مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، آپ ان میں سے جو مرضی کر لیں وہی صحیح ہے. مثلا ہاتھ آپ یوں بھی باندھ سکتے ہیں، یوں بھی باندھ سکتے ہیں، یوں بھی باندھ سکتے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ جو مرضی کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اختلاف تضاد ہوتا ہے کہ بات ایک ہی کرنی ہوتی ہے اور آپ اس کی مخالفت کریں، یہ غلط ہے. اختلاف تنوع شریعت کا حسن ہے کہ شریعت کتنی پیاری ہے، کتنی چیزیں ہمیں بتا رہی ہے، ہر ایک کی آسانی ہے، یہ بھی کر لو یہ بھی کرو. رفع الیدین کے بھی 1-2 طریقے آتے ہیں جو ہے، اسی طرح جو ہے وہ رفع الیدین کرنے کے بھی 1-2 طریقے مل جاتے ہیں.
ایسے معاملات کے اندر وتر بھی ہے. آپ کے سامنے 1 بھی پڑھا ہے، 3 بھی پڑھے ہیں، 5 بھی پڑھے ہیں، 4 1 بھی پڑھا ہے، 6 1 بھی پڑھا ہے، 7 بھی پڑھے ہیں اکٹھے، 9 بھی اکٹھے پڑھے ہیں. مختلف روایات ملتی ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جب اس طرح کے مثال ہو، مثلا ابھی مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اس کو عمل نہ کریں آپ. ایسے مسائل میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے مثلا اونچی نماز سے جنازہ پڑھانا بھی ثابت ہے، نیچا بھی ثابت ہے، آپ جو مرضی کریں. ایک طرف جنازے میں سلام پھیرنا بھی ثابت ہے، 2 طرف بھی ثابت ہے. اب جو ہے وہ جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں بچوں کو یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بتاتے ہیں، میرے طالب علم بیٹھے ہیں، مجھ سے پڑھا وہ گواہ ہے کہ بیٹا یہ کام کرنے نہیں ہے معاشرے میں جا کر. وہ کام جو جائز بھی ہو اور معاشرے کے اندر فتنہ و فساد کا باعث بن جائے، جیسے اب یہاں ایک سلام پھیرنا ہے ہی، اب یہاں میں جو ہے وہ سلام پھیروں ایک طرف جنازے کا، اور جو ہے وہ لوگ بیچارے میں سلام پھیر کے نکل جاؤں، وہ سارے ایسے ہی کھڑے ہو بیچارے، یہ ساتھ بت بنا کے چلا گئے تھے. یہاں پھڈا پڑ جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، مناظرے شروع ہو جائیں گے. تو ہم کہا کرتے ایسے معاملے میں جہاں گنجائش ہے 3-4 کاموں کی، کام وہ کرنا ہے جو آپ کے علاقے کے اندر ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں لوگ وہ بھی کام کریں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کریں، لوگوں کی تربیت کریں. یہ بیت اللہ ہے نا آپ کے سامنے ماشاءاللہ، دیکھا ہوگا آپ نے، حصہ کٹنگ والا ہے، حکیم جسے کہتے ہیں، ادھورا ہے، پورا نہیں ہے، ابراہیمی بنیادوں پہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے فتح عطا فرمائی، آپ نے عائشہ میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کو گراؤں اور گرانے کے بعد اس کو ابراہیمی بنیادوں پہ تعمیر کر دوں. فرمایا میں نے کرنا نہیں ہے. کرنا کس لیے نہیں ہے؟ میں کرنا میں نے اس لیے نہیں ہے، تیری قوم کہے گی آج ان کو حکومت ملی ہے اور ہمارے بزرگوں کی نشانیاں گرا دی کہ طواف تو جاری ہے، حتیم کے اندر نہیں جانا، اس سے باہر رہ کے طواف کرنا ہے. تو طواف چونکہ ہو رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب نہیں سمجھا، اور آپ علیہ السلام کی فراست بالکل ٹھیک تھی. عبداللہ بن زبیر کو حکومت ملی، انہوں نے سوچا یار چلو اب مسئلہ حل ہو گیا ہے، میں بیت اللہ کو گرا کے نا صحیح تعمیر، انہوں نے صحیح تعمیر کر دیا. اب حجاج آ گیا. حجاج پر جب ڈنڈے والا آدمی تھا، کوڑا آدمی تھا، اس نے حملہ کیا، بیت اللہ چل گیا سارے، اس نے نیا بنا دیا. اب اگلے کی حکومت آئی، اس نے نیا بنا دیا، اگلے کی حکومت آئی، اس نے نیا بنا دیا. امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں غالباً ابو جعفر المنصور تھا یا کوئی اور تھا بادشاہ، وہ امام صاحب کو جا کر کہتا کہ اگر آپ اجازت دیں میں بیت اللہ کو تعمیر نہ کر دوں. امام صاحب میں بس کروں. اسی بادشاہ نے کھیڑ بنائی گئی ہے، جہاں بادشاہ نوائے گا بیت اللہ ٹھا کے نواں بنا دے گا. خبردار، یہ امام مالک کے فتوے کی وجہ سے ویسے کا ویسا ہے، وگرنہ بادشاہوں نے مزاح بنا لیا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں نے بنایا. تو اس لیے کام بھائی وہ کرنا ہے جو معاشرے میں رائج ہے. کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کریں. ہمارے جہاز میں سنا کا درست طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں سنا پڑھنا تو آپ کے سامنے سے ثابت نہیں ہے، لیکن نماز ہے تو نماز میں سنا ہوتی ہے، پڑھ لے تو حرج کوئی نہیں. صحابہ کرام سے جو ملتا عبداللہ بن عباس سے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھی انہوں نے، اور فرمایا مصنون طریقہ یہ ہے. سلام پھیرنے کا درست طریقہ یہی ہے، ہاتھ باندھ کے رکھیں، ہاتھ چھوڑنا پہلے پہ دوسرے پہ کرنا، یہ کہیں ایسا آتا نہیں ہے. اسلامی نظام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کے اوپر اسلام نافذ کریں. یہاں مختلف ہمارے ہاں نظریات ہیں کہ تنظیمیں بنائیں، جماعتیں بنائیں، افراد اکٹھے کریں، یہ اچھا کام ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے اوپر اسلامی نفاذ کریں. آغاز یوں کریں، سب سے پہلے اپنے اوپر کریں، اپنے بچوں کے اوپر کریں. آپ یقین مانیں میں اور آپ اپنے اپنے بچوں کے اوپر کریں گے نا تو سارا کچھ صحیح ہو جائے گا. چیز اسی طرح ٹھیک ہونی ہے جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. چیزیں بھائی 2 ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تنظیمیں، ایک تحریکیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریکی اور تنظیمی مزاج دیا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاحی مزاج دیا، معاشرت کو ٹھیک کیا ہے، معاشرے کو ایک ایک کر کے ٹھیک کر. اور جو ہے وہ بے شک جو صورتحال چل رہی ہے لگ یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بچے دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، لیکن میں گزارش یہی کروں گا اپنے اوپر نافذ کریں اور لوگوں کے اندر یہ آگہی پیدا کریں کہ یار یہ جمہوریت، یہ ڈکٹیٹرشپ، یہ صدارتی نظام، یہ سوشلزم، یہ کمیونزم، یہ فیمنزم، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کم از کم یہ آگہی پیدا کر دیں. میرے خیال میں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی بات درست ہے. اچھا میں نے دیکھا نہیں بھائی. اچھا جی نے بیٹیوں کی، جی بیٹیاں لکھا ہے جی جن بیٹیوں کی شادی کر دی جاتی ہے ان کے بعد کی بنائی گئی والدین کی جائیداد میں حصہ دار ہیں یا اس کے بیٹے ہی حقدار ہیں؟ اگر تو والدین کی ہے بلا شرکت غیرے، ہم جب وراثت کا لفظ لکھتے ہیں نا بلا شرکت غیرے، اگر تو مکمل طور پر وہ باپ کی پراپرٹی ہے یا ماں کی پراپرٹی ہے پھر وہ اس میں حصہ دار ہے. اگر اس میں یوں ہوا
کہ والد صاحب کاروبار کر رہے تھے، دیکھیں مسئلہ ہمارے معاشرے سے متعلق ہے، والد صاحب کاروبار کر رہے تھے، والد صاحب بزرگ ہو گئے، والد صاحب نے دکان پہ آنا چھوڑ دیا، کاروبار کرنا چھوڑ دیا، اب بہنیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کیا اس کا کاروبار میں شریک سمجھی جائے گی؟ اب یہ تو سوچنے والی بات ہے، کیا اس کے بعد جو جائیداد بنے گی اس میں بہنوں کا حصہ ہے؟ پھر اسی طرح والد صاحب یا والدین، والد صاحب عام طور پر خواتین کی وراثت کم ہوتی ہے، دیہاتوں میں زمینیں آ جاتی ہیں، لیکن شہروں میں تو شوہر ہی دیتا ہے انہیں، لیکن پھر بھی اگر ان کی بھی ہو، مثلا والد صاحب نے کوئی دکان چھوڑ دی، بہنیں اس میں گئی نہیں، وہ جو ہے وہ کاروبار چل گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اب ہوتا یوں ہے کہ پہلے تو مانگتا کوئی نہیں، شریعت کا اصول ہے کہ اسی وقت سارے آپ کام نپٹائیں، کہتے لاہوری پیو مریا پیسے مانگنے لگ گیا، وہ بھائی ابھی فوت ہوا ابھی مانگنے، پہ تو یہ ہونا، اب ہوتا کیا جب وہ کاروبار چل جاتا ہے نا اور ٹکا کے چل جاتا ہے اور اتفاق ایسا ہو جائے کہ بہنوں کو ضرورت پڑ جائے، کہ ساڑھا ہی زیادہ ہو، کہتے لے اسی نے کب کیتا تسی کیتا، پھر یہاں ایک ظاہری بات لڑائی جھگڑا ہے، بہنیں بھی بیچاری مجبور ہو کے آتی ہیں، وہ جب بہنوئی کہہ دیتا ہے نا چل لے گیا ساتھ نہیں پتہ، شور کہہ دیتا ہے، مزاح کی بات ہے، عورت بڑی سیانی ہوتی ہے، یہ نا بڑی عجیب مخلوق ہے، تو اس کا بڑا احترام کیا کرے، بڑا لحاظ کیا کرے، اس کے مزاج کو سمجھا کرے، یہ اپنے بھائیوں سے جلدی انسانی مانگتی کہتی لے میرے بھراوا دے منڈے میں کہتا کہا میں نہیں بھراوا کوئی سارنا، یہ بندہ کہے نا میں اپنے بھراوا کو نہیں لینا، کبھی کہتا ہی لینا، یہ ایسی ہے، تو پھر پیچھے سے نا وہ بہنوئی عام طور پر مجبور کرتے ہیں، اس کے اندر یہ چیز کریں کہ حصہ ان کا بنے گا، کیسے بنے گا یہ ہم علماء فیصلہ نہیں کریں گے، یہ کاروباری طبقہ بٹھائیں، پنچایت بٹھائیں، کاروباری لوگوں کو بٹھایا جائے، نیک لوگ، دیندار لوگ، بے شک ایک آدھا عالم بھی بٹھا لیں، وہ کاروباری لوگ دیکھیں کہ اس کاروبار کے اندر جو ایک پروفٹ کتنا دیا جائے بہن کو، سارا تو نہیں بہن کا بنتا، بھائیوں نے بڑی محنت کی ہے، تو اس میں بھائیوں کی پارٹنر وہ بن جائے، اور اس کے اندر ایک معقول حصہ جو ہوتا ہے ان کو وہ تھوڑا سا زیادہ دے دیا جائے، تاکہ بھائیوں کی محنت بھی رائے گاہ نہ جائے، لیکن وہ روایت یاد رکھنا، وہ میں نے وسیلے والا بتایا، تو اس کے اندر کیا کیا تھا اس نے، اس بندے نے چاول تھے اس کے بنتے کلو 1.5-2 کلو، تو اس نے کہا چل لاٹے، تو اس نے کہا میں لینے بوتے دے گا، چل نکلے تو میں دینے، وہ غصہ کر کے بندہ چلا گیا، مدتوں بعد وہ بندہ کہتا اللہ سے ڈر جاؤ، تم نے جو ہے وہ میرے چاول کلو کم دیے ہیں، 2-3 کلو اور دو مجھے، زیادہ دو مجھے، میں کہا تیرے چول نہیں مطلب دینے، چول نہیں ملنے، کی مطلب تیرا، کہندا وہ سارے کھیت گاواں مجھا ساریاں تو لے جا، میں کہا یار میرا مذاق کرنا، کہنا میں بھی کہا تو دے میرے کلو بدل سی دینا پیا، ان کا یار تیرے جان تو بعد میں تیرے چول نہ کاروبار چلاتے ہیں، اللہ نے پروفٹ ہی نہ دیتا ہے، تیرا پروفٹ ہی سارا جانا ہے، تو کیا پتا اللہ کے بندوں ان بہنوں کا نصیب ہی ہم کھاتے ہیں، کیا پتا اللہ تعالیٰ انہی بہنوں کی وجہ سے، اور میری یہ بات یاد رکھیں، میں نے اپنی زندگی میں ایک تجربہ کیا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، والدین پہ خرچ کرنے والا اس کے کاروبار میں کبھی نہیں آتی، اس کے مال و دولت میں، اور بہن بھائیوں کے اوپر خوش دلی سے کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں آنے دیتے، تو اس طرح کا یہ حدیث کے مطابق نا پھر اس کو پروفٹ دیا جائے، لیکن پروفٹ کتنا ہوگا وہ تعین ہم نہیں کر سکتے، وہ اس جو ہوتے یونین، وہ جو موٹا موٹا اندازہ لگائیں بھی اتنا پروفٹ ہوتا ہے، اور اس کاروبار کے اندر لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو کام کرنے والے کو کتنا دیتے ہیں اور کام نہ کرنے والے کو کتنا دیتے ہیں، اس کا تعین کر لیا جائے، جو رضاعت دودھ پلانے سے ہوتی ہے اس کی مدت کتنی ہے، 2 سال کے اندر اندر، حدیث واضح موجود ہے کہ 2 سال کے بعد جو ہے وہ رضاعت نہیں ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال تک رضاعت ہوتی، اس لیے ہمارے بھائی کچھ قائل ہیں اس کے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمہ اللہ جو امام صاحب کے خاص الخاص شاگرد ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں 2 سال ہی ہے، ہمارے حنفی بھائی بھی ابھی یہی کہتے ہیں، تو یہ 2 سال کے اندر، اس کے بعد رضاعت نہیں ہے، کتنی بار دودھ پینے سے ہوتی ہے، کم از کم 5 بار، پہلے یہ 10 کا حکم تھا، پھر 5 کا ہو گیا، اب 5 سے مراد کیا ہے، بچہ ایک دفعہ چوسنا شروع کرے اپنی مرضی سے چھوڑے، یہ ایک دفعہ، بچہ پیتے پیتے کئی باریاں لگا دیتا ہے، بچہ جب پیتا ہے نا وہ دودھ پیتا ہے آرام سے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر کھیلنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو 15-20 منٹ کے بعد یاد آتا ہے کہ یار میں تو دودھ پینا ہے ابھی، پھر وہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ 2-4 منٹ پیتا، اپنی مرضی سے چھوڑے، یہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 بار ہو جائے۔